لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالعلم تكون الحياة. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرمایہ قوم، علم و عمل کے پرستار، حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی رحلت کے المناک موقع پر میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. پوری دنیا واقف ہے حکیم امت جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ سے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی 83 برس کی بابرکت حیات وقف کر دی تھی علم و عمل کے چراغ روشن کرنے کے لیے. امید کہ مالک ہمیں ان کے باقی ماندہ کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے گا. ڈاکٹر پیام اعظمی نباز ادب کہے جاتے ہیں. علم کے سلسلے میں انہوں نے مسدس کہا، ایک بند میں پیش کروں حکیم امت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت. علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت. جہل انسان کو فریب غم جاں دیتا ہے، علم ہی دل کے دریچوں میں اذاں دیتا ہے. گزشتہ روز ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن، علماء، عوام، سنی، شیعہ، ہندو، مسلمان حکیم امت کی تشییع جنازہ میں شریک ہوں. کس لیے؟ کیونکہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے. خدا رحمت کو ندانا عاشقان پاک دینت رہا. بے شمار باتیں منظر عام پر آتی رہیں گی. وقت کے پابند تھے، رسم و روایات کے، توہمات و خرافات کے سرسخت مخالف تھے. آئے گا وقت میں بیان کروں گا کہ امین آباد کی اس مسجد کے سلسلے میں ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی کیا کاوشیں تھیں. میں بیان کروں گا آنے والے وقت میں کسی نہ کسی موقع پر کہ حکیم امت نے اسی دریا والی مسجد کے سلسلے میں کتنا اہم قدم اٹھایا ہے تاکہ مذہب کی مذہبیت باقی رہے اور انسان کی انسانیت برقرار رہے. علم کے ذریعے انسان کو حیات جاویدانی ملتی ہے. قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے مختلف مشتقات کے ساتھ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پیروکار ہر مسلمان اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرے. ڈاکٹر صاحب کا یہی مشن تھا کہ کوئی جاہل نہ رہے، ہماری قوم میں کوئی غریب نہ رہے، ہماری قوم میں کوئی مریض نہ رہے. ہاسپٹل کا سنگ بنیاد کیوں ڈالا؟ یونٹی کالج سمیت مختلف تعلیمی اداروں کی تعمیر کیوں کر کی؟ اور پھر لوگوں کو غربت سے نجات دلانے کے لیے آپ نے کن اقدامات کو انجام دیا؟ آپ سب مجھ سے بہتر واقف اور آگاہ ہیں. سر دست مجھے اس وصیت کا تذکرہ کرنا ہے جو آپ کے انتقال کے بعد توحید المسلمین ٹرسٹ نے جاری کیا. واقعی میں روایات میں ملتا ہے کہ مرنے والا اگر بغیر وصیت لکھے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ایک اور موقع جہاں مرنے والے کی موت کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا، اگر کوئی وقت کا امام پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو نبی نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور دوسرا موقع، اگر کوئی انسان بغیر وصیت لکھے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ہمارا سلام ہو حکیم امت جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ پر، جنہوں نے وصیت لکھی. اور وصیت میں بھی جائیداد کا تذکرہ نہیں. البتہ وہ ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم موضوع ہے، لیکن اب دیکھیے کس طرح معنوی وصیت، امیر المؤمنین کی اس وصیت کو آپ پڑھیے جو مولا کائنات نے صفین سے واپسی کے بعد
اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام تحریر فرمایا، جسے چارچرتاق منشور حیات کا نام دیتا ہے، مسیحی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں وصیت آپ کے سامنے پیش کروں، مختلف وصیتیں اور مختصر وضاحت کے ہمراہ۔ پہلی وصیت جو جناب مولانا مرحوم نے کی ہے وہ یہ کہ میرے ایصال ثواب کے لیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یقیناً اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو کام انجام دینا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تاکہ ہمارا مردہ دل حیات نو پا سکے، اور ہمارے تمام مرحومین بالخصوص حکیم امت جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اس کے ذریعے بلندی درجات کے حامل ہوں اور جوار رحمت میں جگہ پائیں۔ بے شمار باتیں ہیں قرآن کے سلسلے میں۔ قرآن مجید کریم پروردگار کی وہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے 40 سے زیادہ نام بیان کیے ہیں۔ قرآن ذکر ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، قرآن بیان ہے، تبیان ہے، برہان ہے، فرقان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ تو خدا ہے تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خوش کو تر کا، اس میں ہے مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ تو پہلی وصیت زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسری وصیت، میرے ایصال ثواب کی مجالس کے لیے ایسے اصلاحی خطیب کو دعوت دی جائے جس کا بیان قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر مشتمل ہو۔ نہایت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ ہماری قوم کے بزرگ و علماء اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، بہرحال خود امام رضا غریب کی یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا کی رحمت اس بندہ خدا کے شامل حال ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اب اصل ہروی راوی ہیں، سوال کرتا ہے آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ کہا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو انسان سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ پھر مولا کہتے ہیں فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی زیبائی کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ چارچرتاق نے یوں ہی نہیں کہا یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا ولکن احبک، چارچرتاق مسیحی ہے۔ اے علی، شیعہ ہونا تو دور کی بات، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین کے کلام کی زیبائی اور چاشنی محسوس کر لی تھی چارچرتاق نے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے ذاکرین اصلاحی گفتگو کریں، اور الحمدللہ سماج میں بیداری آئی ہے۔ میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جو اسی ملک ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اپنے سرمایے سے مجالس اعضاء کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان خطباء اور ذاکرین کو اور طلاب و افاضل اور علماء کو دعوت سخن دیتے ہیں جن کی گفتگو قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ نے بہت پہلے یہ بات کہی اور بار بار کہتے رہے کہ قوم بنتی بھی ممبروں سے ہے، بگڑتی بھی ممبروں سے ہے، اور قوم کے بگاڑ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، یہی ممبر۔ اگر مصلح خطباء برسر ممبر آئیں تو قوم میں اصلاح ہوگی اور قوم سرخرو ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی ایک وصیت اور ہے، میرے ایصال ثواب کی مجالس کے لیے اگر خطیب دستیاب نہ ہو تو میر انیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مراثی سے استفادہ کیا جائے۔ یقیناً میر انیس کو خدائے سخن کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری عزاخانوں میں پیدا ہوئی، فرش ادا پر بولنا سیکھا اور غم حسین کے گہوارے میں پلی اور پروان چڑھی۔ مختلف اصناف سخن ہیں، لیکن کربلا نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہی کہ نوحہ، سوز، سلام، مرثیہ سب کچھ کربلا نے دیا ہے ہماری اردو زبان کو۔ میر انیس کے مراثی حفظ تھے جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق نقوی صاحب اللہ کو، اکثر وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے عزیز برادر ڈاکٹر قلب سبطین نوری صاحب کی فرمائش پر انہوں نے میر انیس علی اللہ مقامہ کا وہ بند پیش بھی کیا تھا جو آج ویڈیو کی شکل میں بسا اوقات سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ واقعی میں بے جا، بے تکی، بے محل، لا یعنی و لا حاصل گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان یاد سید الشہداء کے لیے میر انیس علی اللہ مقامہ، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ اور دیگر معتبر
شعراء کے اشعار کو پیش کریں تاکہ کربلا کے عظیم مجاہد محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کی جا سکے۔ پھر جناب مولانا قلب صادق صاحب قبلہ نے وصیت کی، میرے ایصال ثواب کی مجالس انتہائی سادگی سے برپا کی جائے۔ سادہ زیست تھے ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ۔ اکثر شرف ملاقات جب حاصل ہوا تو دیکھا معمولی سا لباس، نہ کسی طرح کا تصنع، نہ کوئی بناوٹ، کسی طرح کی بھی کوئی فیشن زدگی نہیں تھی، بلکہ سادہ زیست تھی، ان کا کمال امتیاز تھا۔ آج بس اوقات مجالس اعضاء اتنی پارونق ہوتی مادی لحاظ سے کہ ولیمے میں اور مجالس میں اور مجالس چہلم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ کہا نہیں، ہماری مجالس اعضاء سادگی کے ساتھ منعقد کی جائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے 5ویں وصیت کی کہ اگر کوئی شخص میرے لیے ایصال ثواب کا خواہش مند ہو تو وہ کسی بھی مستحق کی تعلیم و تربیت اور اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے۔ نہایت اہم ہے۔ انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے مہمان قرار پائیں گے حکیم امت مولا امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، خصلتان لیس فوقہما شیء، 2 چیزوں سے بالاتر کوئی فضیلت نہیں، الایمان باللہ، ذات خدا پر توکل، اعتماد، بھروسہ۔ یہ ذات خدا پہ بھروسہ تھا کہ حکیم امت نے اپنی ایمانی طاقت کے ذریعے مختلف اداروں کی بنیاد ڈالی، سرپرستی کی، قوم کے ہزاروں بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کا سامان فراہم کیا، اور پھر کہا نفع الاخوان، دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو۔ خود کے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ کل ہم نے دیکھ لیا اسی شہر لکھنؤ میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن جس اعتبار سے بلک بلک کر گریہ کر رہے تھے اپنے شفیق محسن کی یاد میں، کس لیے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے زندگی خود غرضی والی نہیں جی ہے، اپنے لیے نہیں جیے ہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے زندگی بسر کی ہے۔ تو ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ یہ ہے کہ کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ انسان لے لے، کسی کی فیس لے جا کر کے اسکول میں جمع کر دے، تاکہ بچے قوم کے جہالت کی تاریک وادیوں سے نکل کر کے نور کی وادی کے مسافر بن سکیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے وصیت کی ہے ہم طلاب، میں دینی طلاب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو ہم نہ کر سکے اسے یہ طلاب انجام دیں، صرف رضائے الہی کے لیے بالکل بے خوف ہو کر، کامل اخلاص اور صرف معبود برحق پر توکل کرتے ہوئے ہمت سے کام لیں۔ بہت اہم ہے۔ بس اوقات ہم طلاب خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے کسی انجمن کے سیکریٹری یا کسی ٹرسٹ کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا جو کام ہو رضائے الہی کے لیے، خلوص نیت کے ہمراہ، یقین جانیے جو قدم اللہ کی راہ میں بڑھایا جاتا ہے خود پروردگار پشت پناہ بن جاتا ہے، مالک خود مدد کرتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں بے شمار تجربے ہیں، اللہ حامی و ناصر ہے ان طلاب کا جو دین کی خدمت کے لیے خلوص نیت کے ہمراہ دین کی تبلیغ کے لیے عزم مصمم رکھتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے 7ویں وصیت کی کہ قوم کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر فرد اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرے۔ نہایت اہم ہے۔ زیور علم سے آراستہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں کیا، اگر ہمارا سماج جہالتوں کے پردوں کو چاک کر کے خود کو زیور علم سے آراستہ نہ کر سکا تو ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ترقی کرنا ہے، اگر واقعی معنی میں آبرو مندانہ زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو علم و عمل والا بنانا ہوگا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ خمینی پہلے دن سے خمینی نہیں تھے، آیت اللہ سیستانی نہ تھے، رہبر معظم وقار تشیع آغا خامنئی، انہوں نے زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، علم کے حصول کی راہ میں صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، تو آج دنیا میں ان کا سکہ چل رہا ہے، ان کا راج ہے، پوری دنیا میں ان کے شیدائی ہیں۔ آج ان کے نظریات دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے علمی معیار کو بلند کریں، مجالس اعضاء میں علم کی سوغات تقسیم ہوں، لوگ آئیں اور آنے کے بعد
زیور علم سے خود کو آراستہ کریں۔ اور ایک وصیت اور جسے TMT نے اپنے لیٹر پیڈ پر جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ دنیائے انسانیت میں دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپسی اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم رہتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ نہایت اہم ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان اپنے اہل سنت علماء کو جنہوں نے بصیرت کا اعلان کرتے ہوئے کل لکھنؤ کے تاریخی گھنٹہ گھر پر ایک شیعہ عالم دین کی نماز جنازہ ادا کی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ وہ اکثر یہ کہتے تھے، اکبر الہ آبادی کا شعر بھی پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، ہاں میں شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی ہوں۔ اختلاف، افتراق، انتشار بہت نقصان پہنچتا ہے اس سے۔ آج ہمارا دشمن دین کی دشمنی میں آپس میں متحد اور ہم دین کی راہ میں آپس میں انتشار کا شکار۔ الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہوں یکجا تو کوثار بنتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق و انتشار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ چند وصیتیں ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی آپ کے سامنے مختصر وضاحت کے ہمراہ اس ناچیز طالب علم نے پیش کی تاکہ ہم ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی یادوں کے ہمراہ زندگی بسر کریں اور ان کی یاد کی شمع اپنے دل میں روشن منور و تابناک رکھیں۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے حکیم امت سرمایہ ملت جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی روح کو ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔